نے برباد کر رہا ہونے، جنہوں نے عشق کو ہمراہ کر رہا ہونے، الہی میری جبین عقیدت کی لاج رکھ لینا، الہی میری جبین عقیدت کی لاج رکھ لینا، تیرے ہی نام سے آباد کر رہا ہوئے، گلشن قدس کی بہاروں میں باغ طیبہ کا پھول لایا ہوں، مومنوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں، چشم الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں ہم کو ہمارے حضور دیکھیں گے، غوث اعظم دمانے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردابے بلا افتاد کشتی مدد کنی یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی جنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی جنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ابھی بھی اگر علماء کرام کی زبانی اپنے اماموں کی زبانی اشعار سنا کرو تو آمین کہا کرو، کیا معلوم تمہاری آمین کے ہی ذریعے اللہ بیڑا پار کروا دے۔ اور تم نے سنا ہوگا کہ نہ دولت دیکھی جاتی ہے نہ شہرت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، عقیدت اور محبت اور الفت و پیار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس محبت میں ہم آپ حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ اپنے سر کے تاج اپنے بڑے امام صاحب کی اجازت لے کر میں پر بیٹھا ہوں، جیسا کہ آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ 9:30 یا 10 بجے فاتحہ خوانی کا انتظام ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد کے علماء کرام بھی تشریف لائیں، اس سے پہلے گاؤں والے نکل جائیں۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل متاع الدنیا قلیل، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ پڑھ سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا، نبی کو دیکھ کر پتھر درود پڑھتے ہیں، بتائے شہد کی مکھی ہے کیوں شہد میٹھا، تو بولی ہم بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں، والہانہ انداز سے اپنے پیارے مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کا شامیانہ بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کا بچھونا بنایا، اللہ نے جس کے صدقے میں لوح و قلم کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی، اللہ نے جس کے صدقے میں سورج کو چمک عطا فرمائی، اس حبیب درد مندوں کے طبیب آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں والہانہ انداز سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا شاد فتح کی ملائکہ فرمائیں۔ قاضی صاحب بہت پیارا کلام ہے، اور اکثر میں جب بھی کہیں پروگرام ہوتا ہے تو ان کو پڑھتا ہوں، کیا معلوم کس کی آمین رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میں اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں، آہستہ سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہے حسین ہونے کو سینکڑوں، یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا، یوسف علیہ السلام یہ حسن تمہیں کس کے صدقے میں ملا ہے؟ تو انہوں نے بھی بآواز بلند یہ کہا کہ جو نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ حسین ہونے کو سینکڑوں، ہے حسین ہونے کو سینکڑوں، میرا دل
مصطفیٰ، ذرا بولو سبحان اللہ، کہ تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، میری زندگی میں بہار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، میری زندگی میں۔ قاری صاحب سے پوچھو، اور آپ بھی سب جانتے ہیں، نبی کے ذکر سے کوئی کسی کا ذکر اچھا ہے؟ کسی کا نہیں۔ کیا اللہ کے ذکر سے کوئی ذکر اچھا ہے؟ کوئی اچھا نہیں ہے۔ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، یہ ذکر اللہ کا، یہ ذکر مصطفیٰ کا ہم اپنی زبان پر رکھیں گے، اپنی زبان کو حرکت دیں گے۔ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں بھی سرخروئی لائے گا، اور انشاءاللہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرائے گا، اور کل میدان محشر میں نامہ اعمال کا پلہ بھی بھاری ہو جائے گا، کہ تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ، میری زندگی میں بہار ہے حسین ہونے کو سینکڑوں۔ اللہ میرے کہنے کو اور آپ کے محبت سے سننے کو قبول فرمائے، اور جہاں تک بھی میری آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کی دینی مرادوں کو پورا فرمائے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ تیری یاد سے میرے مصطفیٰ۔ قاری صاحب شعر دیکھیں، بڑا پیارا شعر ہے کہ ذرا رخ سے پردہ ہٹائیے، مجھے جلوہ کو نہ دکھائیے، ذرا رخ سے پردہ ہٹائیے، ذرا رخ سے پردہ ہٹائیے، مجھے جلوہ اپنا دکھائیے، ذرا رخ سے پردہ ہٹائیے، مجھے جلوہ اپنا دکھائیے، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ، کہ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، نہ سکون ہے نہ قرار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ۔ نبی کی محبت میں تو شان ہی آنا ہے۔ اور میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 53 سالہ زندگی کو مکے میں گزارا ہے، اور 10 سال زندگی کو مدینے میں گزارا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا تاجر تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، مگر نبی کے کلمہ پڑھنے والوں آنکھوں سے نابینا تھا، وہ اندھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے دروازے پر دستک دے دی، بڑے بڑے حکیموں نے علاج کیا، لیکن اللہ کی قسم اس کی آنکھوں میں نور نہیں آیا۔ آتا کیسے؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہی تو آلہ ہے، لیکن اس کی بیٹی میرے آقا پر ایمان لے کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دن اس نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اور کرنے کے بعد میں اپنی آنکھوں میں آنسو لے آیا، اور ایسے لبوں کو کر لیا جیسے چہرہ لگ رہا تھا رو رہا ہے، کہنے لگا یہ دولت کس کام کی، یہ شہرت کس کام کی، یہ مال و دولت کس کام کا، یہ جاؤ حشمت کس کام کی، یہ اونچی بلڈنگیں عالی شان کس کام کا۔ بیٹا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، بچوں تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ تم کیسے ہو، تمہارا حلیہ کیسا ہے، تمہارا انداز کیسا ہے، تمہاری شکل و صورت کیسی ہے۔
بیٹی نے کہا بابا جان روتے کیوں ہو؟ مکے کی سرزمین پر ایک ایسا حکیم آیا ہے کہ جس کی دوائی بہت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، میں وہ بھاشا بول رہا ہوں جو آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، بولیے نا سبحان اللہ، کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی اس کی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو نہ بتایا تھا، کیونکہ بیٹی کو معلوم تھا کہ میرا باپ مکھیا اور چودھری ہے، جس وقت یعنی کہ میٹنگ ہوئی ہے کہ جو محمد بن عبداللہ سے تعلق رکھے گا اس کا کانٹیکٹ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا قتل کر دیا جائے گا، اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس کا باپ اسی یعنی کہ کمیٹی کا مکھیا تھا، لیکن بے باپ سے کہتی ہے بیٹی ابو جان میں ایسی دوائی لے کر کے آتی ہوں، میں ایسی ٹیبلیٹ لے کر کے آتی ہوں، میں ایک ایسا نسخہ لے کر کے آتی ہوں، مجھے امید ہے کہ اسے کھاتے ہی آپ کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی گئی اور جانے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ وہ مسجد نبوی دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور ایک نبی کے دیوانے نے تو یوں کہہ دیا قاری صاحب میں پلکوں سے بہاروں گا اپنے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو، کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار دو عالم کی محبت میں وہ لڑکی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نماز سے فارغ ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو ہریرہ کہ جن سے بہت سی احادیث مبارکہ عزیزان ملت اسلامیہ پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جیسے ہی میں مسجد کے دروازے پر آیا وہ لڑکی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین نبوت کے بارے میں پوچھنے لگی، اے ابو ہریرہ تمہارے نبی کے پاؤں میں پہننے والی نالین نبوت کہاں رکھی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ لڑکی میرے آقا کے نالین نبوت کے بارے میں سوال کر رہی ہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، آخرکار دیکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے اشارہ کر دیا، اے اللہ کی بندی وہ فلا جگہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ گئی اور جانے کے بعد میرے آقا کی نالین نبوت کو جھاڑنے لگی، تلووں سے جو لگی ہوئی مٹی تھی اس کو اکٹھا کرنے لگی۔ جب اکٹھا ہو گئی اس نے اپنی مٹھی میں باندھا اور باندھنے کے بعد میں گھر کو چل دیتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی اس سے فارغ ہو گیا تھا، میں بھی نماز سے فارغ ہو گیا تھا، میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جب میں دروازے پر کھڑا ہو گیا تو بیٹی باپ سے کہتی ہے بابا جان بڑے بڑے حکیموں سے تم نے علاج کرایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تم نے علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں نے آن کر تمہارے دروازے پر دستک دی، لیکن میں آج ایسی دوائی لے کر کے آئی ہوں تمہیں شفا مل جائے گی۔ ابو ہریرہ فرماتے قسم ہے مجھے اس اللہ کی جس کے قبضے میں 18,000 عالم کا نظام ہے، جب وہ مٹی اپنے باپ کی آنکھوں سے ملی، مٹی کا ملنا تھا، باپ کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ سبحان اللہ۔ باپ کی آنکھوں میں نور آ گیا، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں باپ کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ جیسے ہی باپ کی آنکھوں میں نور آیا بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا، بیٹی کو سینے سے لگا لیا، بیٹی کو دل سے لگا لیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب تاریخ گواہ ہے تب بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولا بیٹی میں تجھے بھی انعام دوں گا اور اس ڈاکٹر کو بھی انعام دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تجھے بھی انعام دوں گا اور جہاں سے تو دوائی لے کر کے آئی ہے اسے بھی انعام دوں گا۔ تم نے دیکھا ہوگا اگر ہمیں یعنی کہ بخار آ جائے اور اس ڈاکٹر کی کسی ڈاکٹر کی دوائی کام آ جائے تو بڑی دل سے دعا نکلتی ہے اللہ اس کی دوائی میں اور شفا عطا فرما، اللہ اس کے ہاتھ میں اور فیض عطا فرما۔ کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ اور وہ تو نابینا تھا، وہ تو اندھا تھا، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا، وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے لگا۔ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد کیا بیتی ہوگی؟ کہنے لگا بیٹی تجھے بھی انعام دیا جائے گا کیونکہ تو لانے کا ذریعہ بنی ہے، اور اس ڈاکٹر کو بھی دیا جائے گا جس نے دوائی دی ہے۔ بیٹی بولی نہ بابا پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، قاری صاحب کھانے والے کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ننگے کو کپڑے
کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب تمہاری آنکھوں میں نور آ گیا, بات آگے نہ بڑھائی جائے, کیونکہ بیٹی کو پتا تھا اگر میرے باپ کو پتا چل گیا تو مجھے مروا دے گا, کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن ہے میرا بابا. اللہ اکبر. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن کہاں بیٹی, نہ بیٹی تجھے بتانا ہوگا, نہ بیٹی تجھے بتانا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سید علی رسول, سید علی رسول, نعرہ تکبیر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والوں, جب اس کی بیٹی نے اتنا کہا, نہ بابا اب تمہاری آنکھوں میں نور آ گیا, نہ بابا اب تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئی, نہ بابا اب بات آگے نہ بڑھائی جائے. باپ بولا, نہ بیٹی تجھے بتانا ہوگا کون سا مکے کی سرزمین پر ایسا حکیم آیا ہے, ایسا حکیم آیا ہے کہ لگاتے ہی آنکھوں میں نور آ گیا. پوری زندگی ہو گئی مجھے یعنی آنکھوں کا چیک اپ کراتے کراتے, یہاں پر میں بلکہ دوسرے ملکوں میں گیا چیک اپ کرانے کے لیے, کہیں آرام نہ ہوا. یہ تو کون سی ٹیبلٹ لے کر کے آئی ہے, کون سا نسخہ لے کر کے آئی ہے, بیٹی یہ تو بتا دے وہ حکیم کیسا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاعر کلام نے کہا ہے, مجھے کر بولو سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. باپ نے اپنی بیٹی کو قسم دلائی بہت تیزی کے ساتھ, وقت کم ہے فہرست زیادہ ہے. جب باپ نے اپنی بیٹی کو قسم دلائی, بیٹا تجھے اپنے باپ کی قسم بتا کہاں سے دوائی لے کر کے آئی ہے. تو باپ نے بیٹی کی بات جب دل پر اتر گئی, باپ کی بات بیٹی کے دل پر اتر گئی, قسم دی دی. باپ نے کیا کیا جائے, کہا بابا جان جسے مکے کی سرزمین پر محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے, جو عبد المطلب کا پوتا ہے, عبداللہ کا لاڈلا ہے, آمنہ کے آنگن میں جو پیدا ہوا ہے, جسے محمد عربی کہتے ہیں, اس کے پاؤں میں پہننے والی نالین نبوت کی لگی ہوئی مٹی تھی. بابا جان جو تمہاری آنکھوں پر لینے والی ہے, اتنا سننا تھا میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, تاریخ گواہ ہے. اس کافر سے رہا نہ گیا, جلدی سے ایک چاقو منگایا اور اپنی آنکھوں کو نکالنا شروع کر دیا. مجھے اس آنکھیں نہیں چاہیے, مجھے ایسی روشنی نہیں چاہیے کہ جو روشنی میرے دشمن کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی سے ملی ہو, مجھے ایسی روشنی نہیں چاہیے. لیکن تم سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جتنا وہ آنکھوں میں چاقو لگاتا تھا, اللہ کی قسم نور اتنا بڑھتا ہی چلا جاتا تھا. تنگ آ گیا, پریشان ہو گیا, کہنے لگا بیٹی جس کے قدموں کی مٹی کا یہ عالم ہے, اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو آہستہ سے کہہ دو سبحان اللہ. یار بڑے ثواب کا کام ہے, سبحان اللہ کہنا بڑا معتبر ہے, بڑا مقدس ہے یہ اللہ کا نام. سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہے. جہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ کی تعریف کریں گے نا, یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی, یہ جسم پر کپڑا کل قیامت کے دن گواہی دے گا, یہ زبان کل قیامت کے دن گواہی دے گی. مولا جب تیرے نبی کا ذکر آتا تھا تو تیرا بندہ کنجوسی سے کام نہیں کرتا تھا, بلکہ تیری تعریف محبت سے کرتا تھا. کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. جب باپ نے اپنی بیٹی کو قسم دلائی, چاقو پھینکا,
بولا بیٹی جس حکیم کے دورے سے تو دوائی لگی ہے لا مجھے اسی محمد عربی سے ملا دے. بیٹی بولی نا بابا وہاں کو جانے کے لیے اپنا حلیہ بدلنا پڑے گا, وہاں کو جانے کے لیے اپنا کردار بدلنا پڑے گا, وہاں کو جانے کے لیے اپنا انداز بدلنا پڑے گا. پہلے وہاں کو جانے کے لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ, وہ جگہ پاک ہے اور پاک ہی لوگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی اس نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اپنا حلیہ بدلا, اپنی بیٹی باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کے اور بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر رکھ دیتی ہے. جب لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے, صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ, کفار و مشرکین کا ایک بہت بڑا مخفی آ رہا ہے. نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ارادہ اچھا لے کر کے آ رہا ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پوری زندگی ہو گئی مخالفت کرتے ہوئے, لیکن میرے آقا مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے تلووں کی لگی ہوئی مٹی کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ. اب دیر مت کیجیے, پڑھا دیجیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے اپنے نانا جان کے ایسارے ثواب کی نیت سے 2-3 اشعار لکھے, کلمہ طیبہ پڑھیں, پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ میں وہ اشعار پہنچاتا ہوں. ذرا محبت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود پاک اور پڑھ کر کے سنائیں صلی اللہ علیہ نبی امی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعاؤں میں میری مولا, بہت سنجیدگی کے ساتھ تاکہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. دعاؤں میں میرے مولا میری اتنا اثر دے دے, میری اتنا اثر دے دے. آمین کہہ دیجیے. دعاؤں میں میرے مولا میری اتنا اثر دے دے, میری اتنا اثر دے دے. میرے نایاب حاجی صاحب کو جنت میں کر دے دے, تو جنت میں گھر دے دے. میرے نایاب حاجی صاحب کو جنت میں گھر دے دے, تو جنت میں گھر دے دے. آمین کہہ دیجیے مولا. اور ان کا انداز کیا تھا زندگی کا, ذرا توجہ رکھیں. غریبوں بے بسوں مجبور, غریبوں بے بسوں مجبور کا وہ ساتھ دیتے تھے. مدرسوں کا خیال رکھنا, غریبوں کا خیال رکھنا, یہ ان کی ایک عادت تھی. محبت سے بولے سبحان اللہ. غریبوں پہ قسم مجبور کا وہ ساتھ دیتے تھے. غریبوں پہ قسم مجبور کا وہ ساتھ دیتے تھے. بنا دے قبر کو گلزار, تو جنت میں گھر دے دے. بنا دے قبر کو گلزار, تو جنت میں گھر دے دے. میرے حاجی صاحب کو جنت میں گھر دے دے. بلا کر اپنے گھر کو تو نے ان کو یہ شرف بخشا. بلا کر اپنے گھر تو نے انہیں یہ شرف بخشا.
پھر کعبہ کے صدقے انہیں جنت میں گھر دے دے، وہ سجائی ہے محفل انہیں کے حق میں انہیں کے بیٹوں نے، آہستہ سے کہہ دیجیے آمین۔ سجائی ہے یہ محفل انہیں کے بیٹوں نے ان کے حق میں، سجائی ہے یہ محفل انہیں کے حق میں انہیں کے بیٹوں نے، قبول سے کو تو کلمہ لے، قبول سے کو تو کلمہ لے، انہیں جنت میں گھر دے دے۔ اللہ سے دعا ہے مولا میری نانی ماں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، مولا عطا فرمائے۔ رہے بیٹوں کے سر پر ماں کا سایہ اے میرے عرب، رہے بیٹوں کے سر پر ماں کا سایہ اے میرے مولا، کہ رہے بیٹوں کے سر پر ماں کا سایہ اے میرے مولا، دعا ہے نانی ماں کو اے خدا لمبی عمر دے دے۔ زیادہ آمین تو کہہ دیجیے محبت سے کہ دعا ہے میری نانی ماں کو تو لمبی عمر دے دے، میرے نائب حاجی صاحب کو جنت میں گھر دے دے۔ علماء اکرام کے حوالے سے مدح کا شعر ملاحظہ فرمائیں، ذرا آہستہ سے کہہ دیجیے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجیے آمین۔ کمی کیا ہے الہی تیری رحمت کے خزانے میں، بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، بس صرف مانگنے والا ہونا چاہیے۔ وہ تو بار بار کہتا ہے میرے بندے تو آ کے تو دیکھ، پیشانی کو جھکانا تیرا کام ہے، تیری بلندی تک کو جانا تجھے میرا کام ہے۔ کمی کیا ہے الہی تیری رحمت کے خزانے میں، کمی کیا ہے الہی تیری رحمت کے خزانے میں، عبدالمبین کو مولا دوبارہ حج کا سفر دے دے، عبدالمبین کو دوبارہ تو حج کا سفر دے دے، دعاؤں میں میری مولا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اس طرح بے جان کر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے میرے مولا کریم میں ناچیز کے پڑھنے میں تو غلطی ہو گئی ہو، سیون لفظاً مانن اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کو گواہ بنانے کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میرے ساتھ میں آپ آواز میں آواز ملا کر کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔